الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضرات آج انشاءاللہ الرحمن ہم عرض کریں گے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت میں بھی اعلیٰ اور صورت میں بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے، ہر صفت سے
ہر کمال سے مزین کر کے اپنے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا کہ جس نبی کی آمد سے پہلے ان کے کمالات کے، ان کے اوصاف کے اور ان کی خوبیوں کے تذکرے اور چرچے قرآن کریم سے پہلے تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، صحائف ابراہیم میں بھی ہیں، صحائف موسیٰ میں بھی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی انجیل میں بھی، یأمرہم بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر ان کو برائی سے منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات اللہ جب انہیں مبعوث فرمائے گا اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزیں لوگوں پہ حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور اللہ کے حکم سے خبیث چیزیں لوگوں پہ حرام کریں گے، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور لوگوں کی گردنوں پہ رسم و رواج کے جو طوق ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتار دیں گے۔ مومنوں تمہارا یہ حق بنتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جب اللہ انہیں مبعوث فرمائے، جب وہ نبوت کا اعلان کر دیں تو تم نے اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، ان کی صورت کو بھی اپنانا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور جو نور اللہ ان کے ساتھ نازل کرے گا یعنی قرآن کریم، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اولئک ھم المفلحون یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ صحیح البخاری صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات اور آپ کی جو خوبیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں وہ کیا تھیں؟ فرمایا لیس بفظ غلیظ ولا سخاب فی الاسواق جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ سخت رو نہیں ہوں گے، وہ حضرات خندہ پیشانی سے ملنے والے ہوں گے، اللہ کے آخری نبی بد مزاج نہیں ہوں گے، اور بازاروں میں اونچا اونچا بولنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے آخری نبی ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہوں گے، وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ معاف کرنے والے ہوں گے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ یہ خوبیاں تورات میں بھی اور زبور میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی نازل ہوئی، سیدنا نبی کریم علیہ السلام گھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ زملونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ نے کیا کہا تھا؟ ان کی گواہی سنیے، ان کی الفاظ سنیے۔ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ غریبوں یتیموں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم جو کما نہیں سکتے ان کا خیال رکھتے ہیں، وتقری الضیف مہمانوں کی خدمت و عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر خوبی سے آراستہ اور پیوستہ کر کے دنیا کائنات میں مبعوث کیا ہے۔ اللہ اپنے اس طرح کے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔
یہ خوبیاں تھیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی۔ اور دوستو، میرے نبی علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ گزار کر کے پاک نبی کی سیرت پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے 40 سال کا عرصہ گزار کر کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ مکے والوں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، محلے دار بھی موجود ہیں، دوست و اغیار بھی موجود ہیں، فرمایا میری زندگی پہ ایک جھوٹ ثابت کرو۔ 40 سال کی عرصے میں ایک جھوٹ ثابت کرو، ایک جھوٹ۔ کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے 40 سالہ زمانے میں انگلی اٹھا سکے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ 40 سال زمانہ میں ایک جھوٹ بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں 40 دن کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 40 سال تو دور کی بات ہے، میں تو 40 مہینوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 40 دنوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 40 گھنٹوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کتنا پاکیزہ بنایا ہے، کتنا صاف اور ستھرا بنایا ہے، کتنا اعلیٰ اور بالا بنایا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی نبوت کے بعد جھوٹ بولا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، ہم نے جب بھی آپ کا تجربہ کیا ہے، جب بھی آپ کو دیکھا ہے، ما جربناک الا صدقا، آپ کو سچا پایا ہے، صادق پایا ہے، کوئی جھوٹ نہیں آپ کے دامن مبارک پر، کوئی بددیانتی نہیں ہے آپ کے دامن مبارک پر۔ کہا اچھا پھر اس طرح کرو، میری زندگی میں ایک خیانت ثابت کر دو، ایک بددیانتی۔ لیکن کوئی مائی کا لال اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ایک خیانت بھی ثابت نہیں کر سکا۔ دوستو، خیانت کسی نے کیا ثابت کرنا تھی؟ وہ تو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اپنی امانتیں بتاؤ، اپنی امانتیں کس کو پکڑایا کرتے تھے؟ جانوں کے دشمن تھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اپنی امانتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے کیا کرتے تھے۔ اور تمہیں بتلاؤں، صحیح البخاری کی روایت ہے، اپنے تو حضرات تعریفیں کرتے ہی ہیں، اپنے تو اچھی گواہیاں دیتے ہی ہیں، لیکن عربی کا محاورہ ہے، کہاں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے، دشمن بھی گواہی دے۔ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ ابو سفیان اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان کو طلب کیا کہ ابو سفیان، میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، لمبی حدیث ہے، صرف اپنے موضوع کی بات عرض کرتا ہوں، کہ تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں میں سے میرا ایک سوال ہے کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ابو سفیان بتلا، اس نبی نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ، اے روم کے بادشاہ، اس نبی کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، جنگیں لڑ چکے ہیں، کئی افراد ہمارے مر گئے، کئی افراد ان کے شہید ہو گئے، چپکلش اپنی جگہ پہ، اختلاف اپنی جگہ پہ، لڑائی اپنی جگہ پہ، جھگڑا اپنی جگہ پہ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنی ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کون ہے ابو سفیان؟ سخت ترین دشمن تھا اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن اس وقت سخت ترین دشمن تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر روم کا بادشاہ کہتا ہے کہ ابو سفیان کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، جس نبی نے، جس پیغمبر نے،
دنیاوی معاملات میں کبھی کسی پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کی خبروں میں، اللہ کی باتوں میں کیسے غلط بیانی کرے گا؟ تمہارا یہ حق بنتا ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ اے نا بچے انہوں نے کسی جگہ دے بٹھا دیں، عثمانیہ نے بٹھا دیں یار۔ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کی خبروں میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہذا جان لو اور مان لو وہ کائنات کا امام اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہے۔ اپنے بھی گواہی دیتے ہیں، بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں کہ آمینہ کے لال علیہ السلام صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ مجھے بتلاؤ، ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ کیوں سلایا اپنے بستر پہ؟ کہ علی میرے ذمے امانتیں، اور امانتیں کن کی ہیں؟ دشمنوں کی امانتیں، وہ تھما کر کے، واپس کر کے، لوٹا کر کے تو صبح کو مدینہ طیبہ آ جانا، لیکن دشمنوں کی امانتیں ان کے ضرور حوالے کر کے آنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ اپنوں کے ساتھ کیا، بیگانوں کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے، بیگانوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ میں مسلمان ہو کر کے مسلمانوں سے خیانت کر رہا ہوں، میں مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت اور سیرت تاجدار انبیاء، سیرت النبی، سیرت رسول کانفرنس کروانا بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اصل بات کہ جس نبی کی سیرت کے ہم ڈنکے بجاتے ہیں، جس نبی کی سیرت کے ہم چرچے کرتے ہیں، جس نبی کی سیرت کے ہم تذکرے کرتے ہیں، دوستو اس نبی کی سیرت کو اپناؤ، اللہ دنیا اور جہان میں، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ سچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار، امانت میرے نبی علیہ السلام کا شعار، وہ کیا ہی امانت تھی، وہ کیا دیانت داری تھی کہ جس نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رضی اللہ تعالیٰ مجبور کر دیا کہ وہ آمینہ کے لال سے نکاح کرے، حالانکہ سیدہ کی عمر 40 سال ہے، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، لیکن سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانداری اور دیانت داری، تقوی، طہارت پہ، صداقت و امانت پہ وہ کاروبار دیکھا ہے۔ قصہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہے، علماء سے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، کاروبار دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، ایسا حضرات امانتوں دیانت والا کاروبار تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ کے نبی سے نکاح کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سبابن، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابن، گالی دینے والے نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام گالی دینے والے نہیں تھے۔ کیا مسلمان کلمہ پڑھنے والا آج اللہ کے نبی کی اس سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ سیدہ حضرات خدیجہ کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، سیدنا انس ابن مالک کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبابن، آمینہ کے لال گالی دینے والے نہیں تھے، ولا لعانن، لان تان کرنے والے نہیں تھے، ولا فاحشن، بہودہ گوئی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ جب بولتے تھے موتی رولتے تھے۔ کیا میری زندگی پہ یہ نافذ ہے؟ کیا میں نبی کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہے؟ گالی کا عذاب جوانوں میں بھی، گالی کا عذاب بوڑھوں میں بھی، گالی کا وبال بچوں میں بھی، حتیٰ کہ کئی دوست یار سجن ایک دوسرے میں مل دینے، سلام دعا کی بجائے جناب ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں۔ اور یہ کیا بھائی، شرم کرو، اپنی ماں بہن کو تو معاف کر دو، کہتے ہیں مذاق ہے گئے، مزاح دے اندر لگ گئے ہیں۔ کیا کمال، کیا بات ہے،
حضرات وہ نبی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کریم علیہ السلام کو کافروں نے اتنا تنگ کیا، مشرکین مکہ نے۔ کوئی ظالم کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہو۔ کوئی کہتا ہے مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا نبی اس طرح کی ہوتے ہیں جو بازاروں میں بھی چلتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا اور جادوگر ہے۔ کوئی کہتا ہے انا لتارک آلہتنا لشاعر مجنون، کیا اس شاعر کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بتلائیے کیا نبی کریم علیہ السلام کو یہ تانے نہیں دیے گئے، میں نے نہیں دیے گئے؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ میرے اللہ نے جواب دیے، میرے اللہ نے جواب دیے اپنے نبی کے دفاع میں۔ کافروں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیا بھلا اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو نعوذ باللہ محمد کریم پہ ہی نازل کرنا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی تقسیم نبوت اور رسالت۔ رب العزت نے پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا ہے، سب سے کامل اکمل مکمل طاہر مطہر دل، شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں دنیا کے 7 بر اعظموں میں سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ دل اگر رب العزت کو نظر آیا ہے وہ محمد رسول اللہ کا نظر آیا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بتاؤ کسی کا جواب گالی سے دیا ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، نبی کریم علیہ السلام گالی دینے والے نہیں تھے۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت ذاتی طور پر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ چیز پسند ہے تو کھا لیتے، نہیں پسند تو چھوڑ دیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں کیڑے ڈالنے والا کام یہ درست نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ کی نعمتوں میں اے چیز ہے میں نہیں کھاتا، تو نہیں کھاتا تو بھائی نہ کھا، لیکن اللہ کی نعمتوں میں کیڑے نہ نکال۔ کوئی چیز کسی کو پسند ہوتی ہے، کوئی کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ ہزاروں چیزیں لاکھوں اشیاء جو اللہ نے پیدا کی ہیں، چیز پسند ہے تو کھا لو، نہیں پسند تو نہ کھاؤ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ کھانے میں عیب نہیں نکالا جائے گا۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ واللہ ما رأیت معلما قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آمینہ کے لال سے بڑھ کر شفیق و کریم استاد میں نے دنیا جہاں میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، معاویہ بن حکم کہتے ہیں، ایک تو امیر معاویہ ہے نا وہ اور صحابی ہیں، یہ معاویہ بن حکم اور ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ دوران نماز ایک بندے کو چھینک آئی، دوران نماز ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کوئی نہیں کہا، تو میں نے اونچی آواز سے کہا یرحمک اللہ، میں اونچی ساری کہا یرحمک اللہ۔ تو جو میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نا، میرے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ کن اکھیوں سے مجھے گھورنے لگے اور دیکھنے لگے، تو میں نے نماز میں ہی کہا اور تانوں کی ہے تسی میرے حال کیوں گھورن دے نماز دے اندر ہی، تانوں کی مسئلہ ہے تسی مینوں کیوں گھوریاں پا رہے ہو؟
حضرات وہ جو ان کی طرف گور رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، مطلب اس کو چپ کروا رہے تھے کہ جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون تھا جو نماز میں کلام کر رہا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے سمجھا میری شامت آ گئی آج، لیکن کہتے ہیں ما ضربنی ولا سبنی ولا قہرنی، نیا مسلمان ہوا تھا، اسلام کے سارے احکام کا پتہ نہیں تھا، اسلام کی ساری تعلیمات کا پتہ نہیں، قربان جاؤں اس محمد کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے مجھے مارا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھا، رب کی قسم آمینہ کے لال سے بڑھ کر کوئی شفیق و کریم استاد میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ واللہ ما رأیت معلما قط ورفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط ما سئل الرسول شیئا قط، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز طلب کی گئی، نبی پاک سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ کے پاس موجود ہو تو نبی پاک نے انکار کر دیا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز مانگی گئی، نبی پاک کے پاس موجود تھی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہہ مار کے ہنستے ہوئے، اور کہہ کے مارنے والوں کہہ کا مار کے ہنستے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ رفع الیدین بھی میرے نبی کی سنت ہے، فاتحہ خلف الامام بھی میرے نبی کی سنت ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ دوستو یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی کہہ کے مار کے نہیں ہنسا کرتے۔ کہا نبی کریم علیہ السلام کو کوئی چیز خوش کر دیتی تو آپ کے چہرے انور پر وہ مسکراہٹ پھیل جایا کرتی تھی، چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیلتی تھی، کہہ کے مارنے والے نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والوں، آپ کی عادات اور آپ کی اداؤں کا تذکرہ سننے والوں، حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحیح مسلم کی روایت ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گلی سے گزرتے بچوں کو دیکھتے، بچوں کو بھی سلام کہتے تھے۔ کون نبی ہے؟ سید ولد آدم، ساری کائنات کا سردار نبی ہے۔ کون نبی ہے جن سے بہتر رب العزت نے پیدا ہی نہیں کیا؟ کون نبی ہے جو ساقی کوثر بھی ہے؟ کون نبی ہے جو شافی محشر بھی ہے؟ کون نبی ہے جو امام الانبیاء بھی ہے؟ کون نبی ہے جو امام الانبیاء بھی ہے؟ کون نبی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جامع کوثر عطا کیا ہے؟ کون نبی ہے جن کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا؟ کون نبی ہے جن کو اللہ نے ساتوں فلکوں کی سیر کروا کر کے ساری دنیا سے اوپر کر کے دنیا ساری کو نیچے کر کے بتلا دیا ہے کہ ان سے بڑھ کر میں نے پیدا ہی نہیں کیا؟ لیکن عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، گریہ زاری کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے کہ گلی سے گزرتے بچوں کو بھی سلام کہتے ہیں، گلی سے گزرتے ہو بچوں کو، عاجزی نہیں تو اور کیا ہے، انکساری نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی شانوں والا نبی، اتنے رتبوں والا نبی، اتنے درجوں والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اتنے مرتبے والا نبی، لیکن عاجزی انکساری بھی اتنی زیادہ ہے۔ اشجاع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ بہادر اللہ کے نبی علیہ السلام۔ صحیح البخاری جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے ہوتے تھے۔ حضرات ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ زوردار دھماکہ ہوا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ اللہ جانے کیا معاملہ بن گیا ہے۔ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جب حضرات لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار آنے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، میں دور دور تک دیکھ آئے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ یہ اپنے گھراں چوں نکلن دے، لوگ یہ دیکھن دے رہے
کہ حضرات کو معاملہ کہاں سے بنا ہے، یہ خطرہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے مدینے کا چکر لگا کر کے اکیلے تنے تنہا واپس آئے اور کہا جاؤ اپنے گھروں میں سکون اور آرام کے ساتھ رہو، میں محمد دور دور تک دیکھ آیا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ 27 جنگیں لڑی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنفس نفیس حصہ لیا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھا میرے نبی، اور علیہ السلام لوگوں میں سے اجود الناس، سب سے زیادہ سخی میرے نبی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 بکریاں عطا کی، 100 بکریاں، اور کہا جب بھی کوئی بکری بچہ جنے ایک موٹی تازی بکری حضرات اللہ کی راہ میں قربان کر دو، ان بکریوں کی تعداد ہم نے 100 سے بڑھانی نہیں ہے۔ کس نے حضرات حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ نہر کیے تھے؟ کس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، 3 راتیں گزرنے نہ پائیں کہ سارا سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ کس نے کہا تھا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا تھا۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی اللہ کے نبی علیہ السلام، اجود الناس، سخاوت کے پیکر نبی کریم علیہ السلام۔ ہاں احسن الناس، انس ابن مالک کہتے ہیں اگر کسی نے سب سے زیادہ حسین دیکھنا ہو، اگر کسی نے سب سے زیادہ جمیل دیکھنا ہو، وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی سیرت میں بھی اللہ ہیں، نبی پاک صورت میں بھی اللہ ہیں۔ حسان ابن ثابت کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ رب کی قسم ہے اس آنکھ نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ دیکھنا کیا تھا؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک پیدا ہوا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ایسے ہے آپ کہتے گئے آپ کا رب بناتا گیا۔ یا صاحب الجمال، کہنے والا کہتا ہے یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی کے پیکر، و یا سید البشر، اے ساری دنیا کائنات کے سردار، آپ بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، آپ انسان ہیں۔ لقد نورت من وجہک الشمس والقمر، اگر آپ نور ہوتے تو یہ سورج اور چاند آپ سے روشنی لے کے طلوع ہوتے۔ اتنا خوبصورت نبی کہ جن کے بارے میں ام المومنین نے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، آسمان کا سورج اور ہمارا سورج۔ وشمسی خیر من شمس السماء، کہ میرا سورج یعنی آمینہ کے لال آسمان کے سورج سے بہتر ہیں۔ کہ اماں جی دلیل کیا ہے؟ کہ شمس السماء طالع بعد الفجر، آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج جب سے طلوع ہوا ہے کبھی غروب ہی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب نظر پڑی، میں نے اسی وقت جان لیا اور مان لیا اور پہچان لیا، رب کی قسم اتنا مبارک چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، حضرت عمر ابن یاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا باروب تھا، اتنا حیبت والا تھا، اتنا روب والا تھا کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ بیان کر، تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ روب کی وجہ سے میں نے نبی پاک کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب خوش ہوتے آپ مسکراتے، رب کی قسم آپ کا یہ مسکرانا، آپ کا یہ خوش ہونا ہمارے لیے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز تھا، ہمارے لیے
بیوی بچوں سے زیادہ عزیز تھا. اور پنجابی شاعر کہتا ہے نا چاندنا تشبیہ دینا, چاندنا تشبیہ دینا ایک کوئی انصاف نہیں, چاندنا تے اپنا بھی چہرہ صاف نہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ایک رات میں نے دیکھا, جامع ترمذی کی روایت ہے, 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور میں نے دیکھا آمینہ کا چاند سرخ حلے میں, سرخ جوڑے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمائے. رب کی قسم ہے کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں, کبھی آمینہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں, کافی دیر غور و خوض کرتا رہا, بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں آسمان کے چاند میں تو داغ ہیں, آمینہ کے چاند کے چہرے پہ کوئی داغ نہیں ہے. اتنا خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک اور اتنا پر رونق اور پر نور چہرہ بنایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میں آپ سے پوچھوں کیا نبی کا چہرہ اللہ تھا؟ آپ کہیں گے اس سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. میں آپ سے پوچھوں کیا نبی کا چہرہ پر نور تھا؟ آپ کہیں گے اس سے پر نور چہرہ دنیا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. ان دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تے داڑھی بھی ہے ایسی کہ نہیں؟ ان بھی تے بولو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سجدہ اعلیٰ اور بالا ہے, ساری دنیا کائنات کے چہروں سے اعلیٰ ہے. اس چہرے پہ مجھے داڑھی نظر آتی ہے. اللہ کے بندے اگر تو بھی نبی والا چہرہ بنائے اللہ تیرے چہرے کو بھی پر نور کر دے گا. اور کچھ نہیں تھے اپنا چہرہ ہی نبی والا بنا لو, اللہ کے رسول علیہ السلام والا بنا لو. میری بات کا غصہ نہ کرنا دوستو, کسی پہ تنقید نہیں ہے, کسی کو ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے دوستو, کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہے. گزارش یہ عرض یہ ہے, مانتا میں بھی ہوں مانتا تو بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تمام چہروں سے اعلیٰ ہے. تو آؤ پھر ہم بھی اپنا چہرہ نبی والا چہرہ بنا لیں. ان چکروں کو چھوڑ دو کہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ مباح ہے کہ مستحب ہے. ان چکروں کو چھوڑو, مجھے صرف اتنا بتلاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو پھر تم بھی سجا لو چہرے اپنے. بتیاں انیاں سجا لیاں کراچے, لائٹاں انیاں لا لیاں اپنے مکانہ تھے, تو اگر چہرہ سجا نہ سکے تو بتیاں لان دا کی فائدہ. سیدنا حضرات جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا, ما رأیت احسن من ذی لمۃ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال تھے یہ لمہ بال, یعنی کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں جان گیا رب کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور بال رکھنا بھی, لمبے بال رکھنا کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر, لمہ جمہ غفرہ, یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بال چھوٹے ہوں تب بھی, بال بڑے ہوں تب بھی, لیکن سر کے بال برابر ہونے چاہیے. یہ کیا طریقہ, یہ کیا طریقہ, نام تو نبی کا, ہاں چہرہ بھی نبی کا ہی پیارا لگتا ہے, سر مبارک بھی پیغمبر کا ہی پیارا لگتا ہے, لیکن نہ حجامت نبی جیسی ہے نہ چہرہ نبی جیسا ہے. ہم نے حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو کیسے اپنائے؟ لمبے وار رکھنا کوئی منع نہیں ہے, رکھے جا سکتے ہیں, بال چھوٹے ہوں یا لمبے ہوں. حضرات نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں, لیکن ہوں برابر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا, انہیں کیپ کٹنگ کروائی سی, کیپ کٹنگ, پیالہ کٹنگ, اس نے کٹنگ کروائی تھی. سر کے بال پیچھے سے ختم اور اوپروں پف بنایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یا تو سارے منڈوا دے یا سارے ہی رکھ, یہ بڑی واحیات کٹنگیں ہیں. پیالہ کٹنگ ہو تب بھی, حضرات کیپ کٹنگ ہو تب بھی. آج کل دے نائیاں دے میرے خیال دے مطابق سنت دے مطابق جامت کرنی آندی نہیں. انہوں کو وہ سائیاں والی جامت کر دو کر دیں گے, ان کو یہودیاں والی جامت کر دو کر دیں گے, ان کو ہندوؤں والی جامت کر دو کر دیں گے, لیکن ان سے کو مسلمانوں والی جامت کرو انہیں آتی نہیں. سر کے بال برابر, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. نبی کریم علیہ السلام کے بال برابر تھے. اللہ کے نبی کو سجتے تھے کہ نہیں سجتے تھے؟
پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بھی کہتی ہے اپنی صورت بھی، اپنی عقل بھی، اپنی شکل بھی، اپنا طریقہ بھی، اپنا دستور بھی، اپنا منشور بھی، اپنے لیل و نہار بھی، اپنے دن رات بھی، اپنے شب و روز بھی، اپنی خوشی غمی بھی، اپنا رہنا سہنا بھی، اپنا جینا مرنا بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بناؤ گے تبھی کامیاب ہوگے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرو گے، پیغمبر کی سیرت اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان حضرات نعت خوانوں پر، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، مجھے حیرانگی ہے ان نعت خوانوں پر کہ جو نعتیں تو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر کمائی تو کرتے ہیں، جوم جوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، چوم چوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، نوٹ بھی لٹائے جا رہے ہیں، پیسے بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ پاک نبی دے چہرے دے نال نہیں مل رہا۔ یہ نعت خائیں اور یہ نعت خائیں، میری زبان سے کوئی بڑا لفظ نہ نکلے دوستو، یہ نعت خواہ نہیں ہے، یہ دکاندار ہیں، دکاندار جو اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ کس نبی کے صحابی نے حضرات اس کا چہرہ نبی سے نہیں ملتا تھا اور اس نے اس انداز میں نعتیں پڑھی ہوں؟ کس نبی کے صحابی نے باز و ساز کے ساتھ، ڈیک کے ساتھ، سونگ کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ کس نبی کے صحابی نے نعتیں پڑھی ہیں؟ مجھے اس کا نام بتا دو، مجھے بتلا دو کہ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے گانے کی طرز میں نہ پتہ چل رہا ہے گانا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے نعت ہے، یہ کیسی نعت ہے؟ اپنے چہرے نہیں ملتے، ہماری بات پہ یقین نہ آئے، ہماری بات تمہیں بری لگے، ہماری بات اچھی تمہیں نہ لگے تو مولانا رضا صاحب کا مصطفی کا کلپ نیٹ پہ پڑا ہے وہ جا کے دیکھ لو۔ حضرات وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک لٹ رہا ہے ان بے عمل نعت خانوں کی وجہ سے، یہ بے عمل نعت خان ہمارے سٹیجوں پہ آگے جس کی وجہ سے ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، کہ جن کی اپنے چہرے نبی پاک سے نہیں ملتے وہ تمہیں کیا بتلائیں گے، وہ تمہیں تعلیم کیا دیں گے؟ وہ تو اپنی سیاست، اپنی دیہڑی، اپنی دکانداری اور اپنا کام چمکا رہے ہیں، بس اور کیا ہے؟ بچ جاؤ ان نعت خانوں سے، بچ جاؤ ایسے لوگوں سے، بچ جاؤ بے عمل حضرات مولویوں سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ نہیں ہے، نبی پاک سے بڑھ کر کسی کا خوبصورت چہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جو پسند ہے وہ تیری پسند ہونی چاہیے، جو نبی پاک کو ناپسند ہے وہ تجھے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤ کیا نماز نہیں پسند تھی؟ کیوں جی بتلاؤ، گلا شاید آج کوئی سخت نہ ہو جان، لیکن سیرت النبی عنوان ہے، اس عنوان کے تحت حضرات جو باتیں آ رہی وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، فرض کی بات نہیں، فجر کی 2 سنتیں کہا میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو آنو بھی پسند ہے نا کہ نہیں؟ تو وہ پڑھتے بھی ہے کہ نہیں؟ پڑھا کرو اللہ کے بندو، حرمت رسول پہ جان تو قربان ہے لیکن حرمت رسول پر نیند قربان نہیں۔ حرمت رسول پر جان قربان کر رہے ہو لیکن حرمت رسول پر نیند کیوں نہیں قربان کر رہی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی 2 رکعتیں بڑی پسند تھی، کہا جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی محبت میرے دل میں داخل کر دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں نماز کی محبت داخل کر دی گئی، اور ہمیں نماز سے راہ فرار ہے، میں نماز سے دور بھاگتا ہوں۔ کس طرح میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند سمجھ رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کی سیرت کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کہتے ہیں من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار سے تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟
اللہ نے بچائے، کہا میرا اللہ بچائے گا۔ کافر کے ہاتھ سے حضرات تلوار گر پڑتی ہے، کیسا توکل تھا، کیسا اعتماد تھا، کیسا بھروسہ تھا، کیسا یقین تھا، نماز کی محبت، اللہ پہ توکل، خوشبو کی محبت، کہا خوشبو کی محبت میرے دل میں داخل کر دی گئی۔ ان من اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پاک نبی کی سیرت، اچھا اخلاق اپناؤ، نبی پاک کی سیرت، والتفوم بیاہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں محمد اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ معاملات دنیا کی ہوں تب بھی، معاملات آخرت کی ہوں تب بھی، انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی ہوں۔ نماز کی محبت، روزے کی محبت، حج کی محبت، عمرے کی محبت، یذکر اللہ علی کل احیان، میرے نبی کی سیرت کہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حضرات پہلوؤں میں سے چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے چہروں کو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنا دے۔ اللہ ہمارے کردار کو، اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔